آج کی لائیو ٹرانسمیشن ہم شروع کر رہے ہیں. کچھ کالس بھی لیں گے اور کچھ میں چاہتا ہوں کہ رات کو جو سعیدی جی نے گفتگو فرمائی ہے اس کے اوپر کچھ پوائنٹس ہم دوبارہ دہرا دیں. بالکل. جو کہ بہت اہم پوائنٹس ہیں. سعیدی آپ نے جو فرمایا کہ دو راستے ہیں نا, ایک کامیابی کا راستہ ہے اور ایک جو ہے وہ ناکامی کا راستہ ہے. بالکل. تو ناکامی سے مراد یہ ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ جو کامیاب ہوں گے وہ ہدایت پا جائیں گے اور جو ناکام ہوں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. بے شک. تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ حلف نامہ جو جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ جب بھی وقت آتا ہے جس کو یہ یاد رہے گا کہ بھئی ہم نے حلف نامہ پڑھا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے, واہ واہ. جو فرما رہے ہیں اس کے اوپر بغیر کسی چونا چنا کے جو ہے وہ عمل کرنا ہے, بغیر کسی کوئی بھی اس میں ہم نے اپنی منطق لگائے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے. تو فرمایا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے بہت آسان. اور بہت ہی یعنی اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو بہت آسان ہے. بے شک. اور فرمایا کہ پھر جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ ہے ناکامی کا راستہ. بالکل. جس طرح فرمایا کہ یعنی جو حدیث بیان فرمائی کہ الفقر سواد الکفر, تو آپ نے فرمایا کہ سواد سے مطلب جو ہے وہ کالک ہے. تو اب جو یعنی فقر کے راستے پہ چلتے ہیں تو وہ کالک کیا ہے؟ اچھا, وہ فقر جو ہے اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا تم الفقر فهو اللہ. بے شک. کہ یعنی جو فقر میں کامل ہو گیا تو پھر وہ اللہ ہی ہے. بے شک. تو حافظ صاحب میں مطلب اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی جب آپ جن سے منسلک ہوتے ہیں, اب یہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ بھئی جس دور میں ہم چل رہے ہیں, بالکل, جو یہ وقت ہے جس میں جو کہ ایک حلف نامے میں جو ہے وہ سعیدی نے ایک جو شک ہے اس کی وہ شامل یہ بھی فرمائی ہے کہ بھئی یہ آخری دور ہے اور سیدنا امام مہدی گوہر شاہی آخری ہستی ہیں. بے شک. تو اس دور میں اگر کوئی ہدایت کا راستہ ہے تو پھر وہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی کے در سے ہے. بے شک. بالکل, اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ہو سکتا. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کا یعنی کھل کر اظہار کریں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ یعنی پی ڈی ایف چاہیے, تو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیعت کر رہے ہیں اور جس کے اوپر ہم نے بہت ہی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ بیعت کا نظام کیا ہے, بیعت کا سلسلہ کیا ہے, لوگ کس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لیے روحانیت کا سہارا لیا ہوا ہے. لیکن چونکہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ نہیں پہچان سکتے کہ بھئی جن سے وہ منسلک ہیں کیا وہ حق کے راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ہم چونکہ اس پلیٹ فارم سے جو کہ الرا ٹی وی کا ہے اور سیدی یونس الگوہر کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے یہ الاعلان جو ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور کہ یہ دور سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا ہے. بالکل, بے شک. اور ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کائنات میں اس دور میں اب اگر کسی کو ہدایت ملے گی تو وہ اسی در سے ملے گی. بالکل, بے شک, بے شک. یہ مطلب یہ کسی کے اوپر جو زبردستی نہیں ہے, یہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل. تو اب یہ ہے کہ جب ہم کیونکہ دیکھیں نا یہی چیزیں لے کے باقی لوگ بھی اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو دیگر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اپنا اپنی دکان لگا کے. لیکن یہ جو بات ہے سیدی نے فرمایا کہ یہ جو کالک کے جو ہے وہ یہ جھومر پہننے پڑتے ہیں, یہی فرمایا تھا نا رات کو, وہ کیا ہے کہ جب آپ یعنی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں, چلے ہم سرکار گوہر شاہی کو سب کچھ مانتے ہیں, یعنی ان کے علاوہ جس طرح رات کو فرمائی یہ بات کہ بھئی وہی رب ہیں, وہی قرآن ہے, جو وہ فرمائیں, جو ان کا فرمان ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بالکل. تو اب جب ہم ایسا ایمان جب ہمارا بنا, ہمارے آس پاس کے لوگ, ہمارے رشتہ دار, ہمارے جاننے والے ہم کو جو یہ سمجھتے ہیں, جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے, وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. بالکل. تو یہ کافر, یہ جو کفر ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یعنی یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ اس خاص علم کے اوپر چلتے ہیں تو باقی دنیا آپ کو کافر سمجھتی ہے. بالکل. باقی دنیا آپ پر لان تان کرتی ہے. بالکل. تو یہ جو کالک ہے, یہ جو یعنی جو کہا گیا ہے کہ الفقر سواد الکفر,
یہ جو کفر کی جو کالک ہے وہ لوگ پھر جو ہے اپنے تانوں کے ذریعے اپنے جو فتووں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے اوپر کالک پھینکتے ہیں اور وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے مطمئن ہوں. بالکل. جب آپ کو اس بات کی جو ہے وہ دل جو ہے وہ تسلیم کرے, دل گواہی دے گا کہ بھئی میں حق پہ ہوں بھلے دنیا جو مرضی کہے, بے شک. پھر آپ کو کسی کے تانوں کی, کسی کے فتووں کی, کسی کے جو ہے وہ جو مرضی وہ کرے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ کے قلب میں حق جو ہے وہ صلاحیت کر جاتا ہے پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کون سے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کو اس ہستی سے, اس ذات سے کیا عطا ہوا ہے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ یعنی ظاہر سے لے کے اور یعنی ہماری زندگیوں میں, ہماری رشتہ داریوں میں, ہمارے جو جتنے یعنی جو جہاں جس مقام پہ بھی ہم رہ رہے ہیں اس کی جو بنیاد ہے, اس کی جو عمارت بنائی گئی ہے وہ جھوٹ پہ جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. بے شک. آپ دیکھیں, اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جب ہم یعنی ہم چونکہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم کو دین اسلام کی جو اصل تعلیم ہے وہ بتائی نہیں گئی. بالکل. انفیکٹ کہ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو کے جب ہم خود سوچنا سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ فرقہ پرستی کی نظر ہو چکی ہیں. بے شک. کیونکہ اگر آپ کسی یعنی یوٹیوب کے ذریعے آپ دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو 10,000 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی آپ کو جو ہے, کوئی آپ کو ولیوں کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آئے گا, کوئی آپ کو ولیوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا, کوئی آپ کو سنیوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا, کوئی آپ کو شیعوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ یعنی آپ خود سوچیں کہ اس ماحول میں آپ حقیقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ شروع سے لے کے آخر تک بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری جو پرورش ہے وہ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ بھئی مذہب کی طرف تب آنا جب تمہارے باقی سارے کام ہو جائیں. بالکل. ہاں ظاہری بس 30 دن کے روزے رکھ لینا, وہ کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو, اور بھی بہت اچھا جو ہے وہ مسلمان بن بھی گیا تو پھر وہ جو ہے بولے گا جی تہجد بھی پڑھ لو, چلو جی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کر کے ملے گا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس ایک ٹریڈیشنل وے پہ چلتے ہوئے اس کو جو ہے وہ رب مل گیا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. نہیں مل سکتا, نہیں ملا, قانون کے خلاف ہو گیا. کیونکہ یہ جو راستہ ہے, سرکار گوہر شاہی نے آپ نے فرمایا کہ دین اسلام کے 2 پر ہیں. بے شک. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا. ہم ایک پر سے پھڑپھڑا رہے ہیں, ساری زندگی پھڑپھڑاتے رہتے ہیں لیکن کہیں نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ دوسرا پر باندھا ہوا ہے ہمارا. بالکل. اور دوسرا پر اس لیے باندھا ہوا ہے سوری کہ یہ ہم کو اندھیرے میں رکھا گیا. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی یعنی آپ ظاہر میں بھی دیکھیں, یعنی اس کی بہترین مثال جو ہے وہ میں پاکستان کے حالات سے دے سکتا ہوں. بالکل. کہ اگر ظاہر میں یہ ہے کہ اگر ظاہر میں بھی کوئی آپ کو جگانے کی کوشش کرے, آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ حقیقت کیا ہے, تو ساری دنیا اس کے مخالف ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہ تو ظاہر ہے نا. اب ظاہر اگر یعنی اس میں کم سے کم جو ہے وہ ظاہری شیطان ہے. بالکل. جو اس دنیا میں سراپا شیطان انسان کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کی مخالفت کریں گے. بالکل. لیکن جب آپ باطن کی بات کریں گے, باطنی طور پر آپ کو کوئی جگانے کی کوشش کرے گا, تو باطنی طور پر جو شیاطین ہیں وہ بھی حملہ آور ہوں گے اور ظاہر والے بھی حملہ آور ہوں گے. دونوں طرف سے حملہ ہوگا. بالکل. اور کوئی نہیں چاہے گا, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ جاگیں. جب بھی کوئی کسی کی سوچ بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ساری دنیا مل کے جو ہے وہ اس کے مخالف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل. یہ کام آپ یہ دیکھیں کہ جب سرکار گوہر شاہی پاکستان میں آپ نے آج سے 50 سال پہلے جو ہے یہ تحریک کی ابتدا کی. بالکل. تو یعنی جو آپ یعنی سرکار گوہر شاہی نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا. بالکل. کیونکہ یہ راستہ سرکار نے فرمایا کہ رب کو یہ یعنی اس راستے میں جس طرح ہمیشہ سرکار نے جو ہے وہ مولانا روم کی جو ہے وہ یہ یعنی ایک شعر پڑھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. بالکل. آپ نے فرمایا کہ جوانی میں جو توبہ کرتا ہے, بے شک, یعنی
وہ رب کو زیادہ رب کے راستے میں جو ہے بالکل وہ چلنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو وہ رب کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے بات. کیوں؟ بے شک. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی جو ہے وہ شریف ہو جاتا ہے. ہوں تو فرمایا کہ جب تیرا خاص جو وقت تھا، ہوں آپ نے فرمایا کہ 40 سال سے پہلے ہوں اچھا ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اب جا کے جو لوگ ہیں جو 40 سال کے بعد ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ ایک یعنی اسٹینڈرڈ بات بتائی نا سرکار نے روحانیت کی. بالکل اب آ کے جو ہے جب یہ دور سرکار گوھر شاہی کا آیا ہے تو اس میں سرکار نے تو عمر کا جو ہے وہ قید نہیں رکھی، کیونکہ کرم اس لیے فرمایا کیونکہ دنیا میں راستہ ہی نہیں تھا. بھائی آپ مطلب 40 سال گزر گئے، آپ کو راستہ ہی نہیں ملا. اور راستہ اس لیے نہیں ملا کہ دنیا میں کوئی کامل ہستی نہیں تھی. بے شک. تبھی تو علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی نا کہ بھائی 400 سال سے جو ہیں یا 300 سال سے جو ہیں وہ ہند کے میخانے بند. تو اس کا اشارہ یہی تھا کہ کوئی کامل ہستی نہیں آئی بے شک. اس اتنے عرصے میں. تو اب اس لیے سرکار نے یہ بات فرمائی. تو میں یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب کچھ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور ہم کو اسپیشلی جو ہے وہ وقت ہم سے گزارا جاتا ہے. بالکل. یعنی پھر سرکار نے مثال بھی دی. آپ نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرو، خوب تعلیم حاصل کرو، اور یعنی اپنے ذہن میں جو ہے یہ ٹارگٹ رکھو کہ تم نے جو ہے وہ پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یا بہت ایسی یعنی جہاں سے زیادہ پیسے کما سکو. بیسیکلی یہ ایک ٹارگٹ ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ جب وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے تو نیکسٹ پھر شادی آ جاتی ہے. تو شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، اسی میں ساری زندگی جو ہے وہ اس کی جوانی جو ہے وہ گزر جاتی ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگر اس وقت ان میں سے کچھ جو ہے وہ رب کی تلاش میں نکلنے کی کوشش بھی کریں تو سب مخالف ہو جاتے ہیں. اس کے اپنے گھر سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا وقت تھوڑی ہے، ابھی تو تمہارا وقت ہی نہیں ہے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ وقت تو اصل وہی ہوتا ہے. بے شک. تو کہنے کی یہ بات ہے، یعنی جو بات سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک تحریک سرکار نے اس کی ابتدا کی اور لوگوں کے جو ایک یعنی ٹریڈیشنل یا جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا اس کو تبدیل کیا اور ان کو ایک الگ سوچ دی. اور وہ الگ سوچ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے نماز پڑھی، جب بھی دعا مانگی، کیا کبھی تو نے یعنی رب سے رب کو مانگا؟ وہ ایک جو ہے وہ ایسا نقطہ تھا کہ جو جن لوگوں کو کبھی یہ خیال آیا ہو ان کے لیے جو ہے وہ جاگنے کا وقت تھا کہ یار یہ تو کبھی ہم نے نہیں کیا کہ ہم نے اپنے یعنی رب کی محبت کا جو ہے کبھی خیال ہی نہیں آیا. یا تو ہمیں اس سے ڈرایا گیا یا ہمیں لالچ کے ذریعے جو ہے وہ کہا گیا کہ بھئی نماز پڑھ لو تو جنت مل جائے گی، یا نماز پڑھ لو تو اپنے دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ہم اسی چکر میں لگے رہے، ہم جو ہے وہ یا تو لالچ یا خوف کی خاطر جو ہے اس کی عبادت کرتے رہے. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کو اس سے تعلق بھی جوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دبا دی گئی تھی. یہ ایک سازش کے تحت کہہ لیں یا ایک جو ہے وہ